देखो भाई, आप जो बच्चे हैं, आपका ताल्लुक़ एक तो माँ बाप के साथ है और एक मदरसे के साथ है। माँ बाप भी यकीनन आपके खैर ख़्वाह हैं और आपसे मोहब्बत करते हैं। मदरसे वाले भी आपके खैर ख़्वाह हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि आपकी तालीम और तरबियत अच्छी हो। माँ बाप का भी हम पर हक़ है और मदरसे का भी हम पर हक़ है। अगर आपको कुछ हुआ तो माँ बाप को भी यकीनन तकलीफ़ होगी और मदरसे को भी यकीनन तकलीफ़ भी होगी, नुकसान भी होगा। ऐसे है कि नहीं? कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी पढ़ाई भी ख़त्म, तालीम व तरबियत का भी नुकसान, और माँ बाप भी परेशान, और पैसे भी खर्च होंगे कि नहीं होंगे? तो थोड़ी सी गफलत, थोड़ी सी कोताही, थोड़ी सी लापरवाही वो नुकसान देती है माँ बाप को भी और मदरसे को भी। इसलिए आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी अहमियत हैसियत को समझें। अपने आप को ऐसा फजूल न समझें जिस तरीके से आप अभी समझे हुए हैं, बल्कि ये समझें कि हमारे साथ बहुत सारे लोगों का ताल्लुक़ है। अगर आपको तकलीफ़ होगी तो उन सब को तकलीफ़ होगी, आप परेशान होंगे तो उन सब को परेशानी होगी कि नहीं होगी? तो एक बच्चा यहाँ गुम हो जाए तो क्या होगा? परेशानी होगी कि नहीं होगी? कोई एक बच्चा अगर कहीं गिर जाए, खुदा न खास्ता उसको कोई चोट लग जाए, कोई चीज़ उसकी टूट जाए, वो बाहर गली में बाज़ार में घूम रहा हो, वहाँ कोई मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, किसी चीज़ के साथ लग जाए तो क्या होगा? नुकसान, परेशानी होगी कि नहीं होगी? सिर्फ़ हमें होगी या घर वालों को भी होगी? जब इत्तला मिलेगी उनको भी परेशानी होगी। तो उसका हल क्या है? उसका हल है तुम्हारा ख़ुद एहतियात करना। उसका हल क्या है? तुम्हारा ख़ुद परहेज़ करना, एहतियात करना। हज़रत साहब समझ आती है मेरी बात की? हैं? ख़ुद क्या करना? एहतियात करना, परहेज़ करना। अब किसी बच्चे के बारे में पता चले उसका मोबाइल गुम हो गया तो क्या होगा? एक लिहाज से खुशी होगी, शुक्र है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह के एक मुरीद ने आकर के बताया कि हज़रत वो जो आपका शीशा लगा हुआ था ना, जहाँ आप वज़ू करके कंघा करके तो शीशा लगा होता है अक्सर बेसन के करीब जहाँ हाथ मुँह धोते हैं, तो वो शीशा टूट गया है, वो मेरे से गिर गया है, शीशा टूट गया। तो हज़रत ने फरमाया शुक्र है कि ख़ुद बीनी का आला टूट गया। अपने आप को देखने का, ख़ुद बीनी फ़ारसी के अंदर इसका माना अपने आप को देखने का आला टूट गया, शुक्र है। तो जो बंदा अपने आप को देखता है फिर कुछ समझता है ना, माशाल्लाह मैं कुछ हूँ, तो शुक्र है इसका आला ही टूट गया। तो एक लिहाज से तो खुशी होगी, शुक्र है कि फितना, मुसीबत, मोबाइल, लेकिन माल तो लगा है, उस पर ही लगा पैसे हैं, पैसे तो लगे मोबाइल पर ही लगे, तो उसका अरमान तो होगा, उसका अफसोस तो होगा हैं। तो इसलिए हर चीज़ में आप जो बच्चे हैं, आपको ये एहसास करना चाहिए कि आप सिर्फ़ अपने आप को न देखें, अपने ख़ानदान और माँ बाप को भी देखें। आपका एक ख़ानदान है पीछे, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, पूरा एक कुंबा है, पूरा कबीला है, उनका भी ख्याल करें। इसी तरीके से आप सिर्फ़ अपनी ज़ात को न देखें, ये भी देखें कि आप किस मुआशरे का हिस्सा हैं। आप एक हाफिज़ हैं, कारी हैं, मौलवी हैं, इमाम हैं मस्जिद के, मस्जिद वाले हैं, मदरसे वाले, आप उनका हिस्सा हैं। तो आपकी अच्छाई उनके खाते में आती है, आपकी बुराई भी उनके खाते में आती है कि नहीं आती? वैसे ही मोबाइल की तबाहकारियाँ देख लो, या बच्चे की, बंदे की बेपरवाही, लापरवाही की, लाउबालीपन, इसकी तबाहकारियाँ देख लो तो बहुत ज़्यादा है। अक्सर नुकसान इससे होते हैं। मोटरसाइकिल से गिर गया, क्यों? वन व्हीलिंग कर रहा था, मोबाइल सुन रहा था, हैं, इधर उधर देख रहा था, गप्पे लगा रहे थे, तो नतीजा क्या निकला? वो रोड पर पड़े हैं। तो लापरवाही की ना, तो लापरवाही का नतीजा ये नुकसान निकलता है। तो इसलिए आप लोग अपने बारे में ख़ुद मुहतात हो जाएं। मोबाइल की तबाहकारियाँ कहें इसको तब भी, लापरवाही कहें इसको तब भी। ये जो कल परसों का वाक़या है हमारे पठान तालिब इल्म का उधर फैसलाबाद शहर में, तो ये दोनों बनती हैं, मोबाइल की वजह से भी बनती है और बंदे की लापरवाही की वजह से भी बनती है। अगर मोबाइल वाली मुसीबत न होती
اسباب کے درجے میں یہ واقعہ نہ ہوتا، اور اگر لاپرواہی نہ ہوتی تب بھی یہ واقعہ نہ ہوتا۔ ہمارے جامع اسلامی امدادیہ مدرسہ ہے نا فیصل آباد کا بہت بڑا، تو اس کی ایک شاخ ہے باوا چک فیصل آباد میں، تو وہاں کا طالب علم تھا، اس نے وہاں ایک دکاندار سے موبائل خریدا نیا۔ تم بھی خرید کرتے ہو نا؟ ہمیں پتہ نہیں ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں ہے، جناب تاجر بنے ہوئے ہیں، جب معاملات بن جائیں گے پھر ایسے ہوگا۔ تو اس بچے نے موبائل خریدا، تو ایک دو دن کے بعد گیا ان کو واپس کرنے کے لیے کہ اس میں خرابی ہے، تو گارنٹی ہوتی ہے، وارنٹی ہوتی ہے نا سال کی یا کچھ عرصے کی ہوتی ہے، تو وہ موبائل تو میں نے کل پرسوں خریدا ہے، تو یہ واپس لو اور تبدیل کر دو۔ واپس لو کا معنی کیا ہے؟ تبدیل کر دو، اچھا اور دو جس میں خرابی نہ ہو۔ تو اب اسی بات پر دکاندار سے منہ ماری ہو گئی، شاید اس بچے نے بھی کوئی بات کر دی ہوگی، ممکن ہے اس دکاندار بھی کوئی بے عقل ہوگا۔ تو باتوں باتوں میں اسی جھگڑے میں اس دکاندار نے بچے کو سر پہ فیر مار کے وہیں مار دیا۔ طالب علم تھا بیچارہ بلوچستان کا، یہ ہمارے خان صاحبان شیرانی اس خاندان کا تھا، کل اس کی میت گئی ہے۔ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، مسافر ہے، اللہ کے قرآن کے لیے آیا ہوا ہے، دین کی نسبت سے یہاں آیا ہوا ہے، فیصل آباد میں کوئی تجارت کرنے نہیں آیا ہوا، قرآن پڑھنے آیا ہوا ہے۔ ابھی اس کی عمر 18 سال ہے، صرف بچے کی 18 سال کی عمر کا بچہ ہے۔ تو اب بچے کی لاپرواہی ہوگی کہ اس نے منہ ماری کر لی ہوگی، پھر کتنے کا موبائل ہوگا؟ اگر اس کو 50,000 کا بھی لگا لو بالفرض، ورنہ ہوگا 10-12 ہزار کا بڑی مشکل سے، چلو 50,000 کا بھی لگا لو، کیا 50,000 اچھا یا جان اچھی ہے؟ اب اس جان گئی ایک بچے کی، تو صرف ایک بچہ پریشان ہوا جو پھڑکا تڑپا بیچارہ خون آلود ہوا، پورا اس کا خاندان نہیں ان کو غم پہنچا، پورے کنبے کو، پورے بلکہ جتنے یہاں ہمارے اس علاقے کے تعلق اور مثلا میں بیٹھا ہوں مجھے دکھ ہو رہا ہے، تو کسی کو دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ کتنا بڑا دکھ کی بات ہے کہ ایک بچہ مسافر طالب، اس کو اللہ کے بندے وہ دکاندار، پتہ نہیں وہ کیسا بے وقوف ہوگا، کیسا گدھا ہوگا، کھوتا ہوگا، اس کو کوئی عقل نہیں ہوگی، اب وہ جیل میں پڑا رہے گا اور وہ بیچارہ قبر میں چلا گیا، موبائل وہیں کا وہیں پڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو موبائل کا فتنہ کہو تب بھی ٹھیک، اس کو لاپرواہی کہو تب بھی ٹھیک، یہ لاپرواہی کا نتیجہ بھی ہے اور فتنہ موبائل بھی ہے۔ تو موبائل کی تباہ کاریاں، اس پر مستقل کتاب ہونی چاہیے۔ پہلے ہمارے حاجی صاحب ہیں لاہور کے، حاجی صغیر احمد صاحب، انہوں نے کتاب لکھی تھی ٹی وی کی تباہ کاریاں۔ آج کل تو ٹی وی کا نام نہیں رہا، آج کل تو اور آگے پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں آ گئی ہیں، کیبل آ گئی ہے، کیا مصیبت آ گئی ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی ٹی وی کی تباہ کاریاں، تو آج کل ہے موبائل کی تباہ کاریاں۔ اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے، برباد۔ ہر دوسرے گھر میں جھگڑا ہے، وہ جی خامد موبائل استعمال کرتے، بیوی کہتی ہے پتہ نہیں کس سے باتیں کرتا ہوگا، بیوی موبائل استعمال کرتی ہے، خامد کہتا ہے پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی ہوگی، وہ دونوں آپس میں بدگمان ہیں۔ اس کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو رہے ہیں، اور ہم ہیں چھپ چھپ کے اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت صاحب کوئی بھی نہ دیکھے، ہم اندر رضائی کے اندر ہیں اسی کو دیکھتے ہیں۔ خان صاحب ہاں، اس کے بغیر نیند نہیں آتی، روٹی ہضم نہیں ہوتی، ایمان بھی تقریباً ٹھیک نہیں ہوتا، بہت ضروری بن گیا۔ قرآن کا دیکھنا اتنا ضروری نہیں جتنا اس لعنت کا دیکھنا ضروری بن گیا۔ کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ ہمیں یہ جو طالب علم میں کون سا کام تمہارے سے منسلک ہے، کون سا واسطہ؟ زیادہ سے زیادہ میں کئی واقعہ سنایا، دارالعلوم دیوبند ایک بچہ طالب علم پڑھنے کے لیے گیا، جتنے سال پڑھتا رہا، اس وقت ڈاک آتی تھی، موبائل وغیرہ نہیں تھے، ڈاک آتی تھی، جتنے سال پڑھتا رہا گھر کی ڈاک بھی نہیں سنی دیکھی، جو خط آتا ایک برتن بنائے اسی میں ڈال دیتا، ویسے کا ویسے، پڑھا نہیں ہے ایسے ڈال دیتا، اسی میں ڈال دیتا۔ اگلے سال پرلے سال، اور جب مکمل تعلیم فارغ کر کے دستار بندی ہو گئی، مکمل عالم بن گیا، استاذوں کو مل لیا، اب آرام سے بیٹھ کے اس مٹکے کو کھولا، ایک خط نکالا، اچھا پھوپھی مر گئی، دوسرا خط نکالا چچی مر گئی، تیسرا خط نکالا فلاں بکری مر گئی، فلاں گائے مر گئی، یعنی جو وہاں کے حالات واقعات وہ ہر گھر کے لکھتے تھے، پورا اس نے بالکل پہلے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھتا تو کیا ہوتا؟ وہ زندہ ہو جاتی۔ اگر یہ ان کو پڑھتا، ان کو پتہ چل جاتا، پھر کیا ہو جاتا؟ وہ زندہ ہو جاتی۔ تو نہیں پتہ چلا تو نتیجہ کیا نکلا؟ ذہن میں یکسوئی رہی، توجہ صرف پڑھائی کی طرف رہی۔ اگر جو باتیں جتنی اور آتی گھر کی، فلاں کا یہ ہوا، فلاں کی شادی ہوئی، فلاں کی منگنی ہوئی، فلاں کی بیوی مر گئی، فلاں کا بچہ مر گیا، فلاں کا یہ ہوا، تو ذہن منتشر ہوتا نا، توجہ تقسیم ہوتی، تو پڑھائی کا نقصان ہوتا۔ تو طالب علم جب ایک کام کے لیے ہے تو وہ کوشش کرے کہ بس یہ بند، نہ سنوں نہ دیکھوں، بس کتاب ہی سنوں کتاب ہی دیکھوں بس،
اور طرف سے میرے کان بند اور میری آنکھیں بند. سمجھے؟ وہ ایک صوفیاء کا شعر ہے نا، وہ فارسی میں ہے، تو فارسی میں کہ وہ آنکھیں بند کر لو، کان بند کر لو، فلاں بند، پھر دیکھو اگر اللہ نظر نہ آئے تو پھر کہنا. اللہ نظر تب آئے گا جب یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی، پھر اللہ نظر آئے گا. جب ادھر بھی سنتے ادھر بھی دیکھتے تو پھر اللہ کیا نظر آئے گا؟ سارا تو مخلوق میں الجھا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بڑا کم بڑی احتیاط کی بات ہے. ایک یہ کہ لاپرواہی نہ ہو، اور دوسرا موبائل کی مصیبت. ان دونوں سے بچنے کی کوشش کرو گے نہیں کرو گے؟ لاپرواہی بھی نہ کرو کسی وقت. کوئی چھوٹا بچہ بڑا بچہ لا ابالی پن، لاپرواہی، احتیاط نہ کرنا، بلکہ ہر معاملے میں احتیاط کرو. اپنی صحت کی، اپنے کپڑے کی، اپنی ٹوپی کی. شلوار گم ہوگی، چلو کوئی بات نہیں، گم ہوگی تو ہو گئی. ٹوپی گم ہوگی، کوئی بات نہیں. رومال گم ہو گیا، کوئی بات نہیں. اب یہ کوئی طریقہ ہے؟ گھر کو جائے تو آدھے کپڑے گم کر کے جائے. امی پوچھے کہ گم ہو گئے، گم ہو گئے. اتنی لاپرواہی ہے تیری، اپنی چیزیں نہیں سنبھال سکتا. بستر ہے، تکیہ ہے، فلاں، ایک ایک چیز اپنی کا خیال رکھو، صاف ستھرا بھی رکھو، سنبھال کے رکھو، تاکہ تمہیں بھی پریشانی نہ ہو، مدرسے والوں کو بھی نہ ہو، ماں باپ کو بھی نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے.